الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 10th میں پریویس ٹاپک کے ساتھ کنٹینیوٹی میں ہم آج پڑھ رہے ہیں ڈس آرڈر آف آئیز. آنکھوں کے مختلف بیماریاں ہیں. یہاں پر جو بک میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ ہم صرف 2 ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو آئی سینڈ a huge amount of information to the brain. آئی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو دیکھتی ہے. جس طرح کل والے کلاس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آئی کا کام صرف ایک کیمرے کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو آئی انفارمیشن کو کلیکٹ کرتی ہے اور پھر وہی انفارمیشن کو سینڈ کرتی ہے برین میں. سم ٹائم کچھ ڈیفیکٹس آتے ہیں آئیز میں اور اس کی وجہ سے زندگی میں ایک بہت بڑا ڈسٹربنس آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ڈس آرڈر اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کمپلیٹ بلائنڈنس جو ہم کہلاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جو ویژن کا فینامنا ہے، ویژن کا جو پروسیس ہے، اس کو ڈسٹرب کرتا ہے یا ریڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ڈس آرڈر ہمارے پاس جو ہے وہ کیوریبل ہے، اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے فیلڈ میں. تو ایسے ڈس آرڈر میں ہمارے پاس 2 جو ہے وہ زیادہ کامن ہے. ایک ہے لانگ سائٹڈنیس اور دوسرا ہے شارٹ سائٹڈنیس. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر اس میں کیا ہوگا. سب سے پہلے آتے ہیں شارٹ سائٹڈنیس. اس کو دوسرا نام جو ہے اردو میں ہم کہلاتے ہیں قریب نظری ہم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا نیئر سائٹڈنیس بھی اس کا دوسرا نام ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، انسانی آنکھ جو ہوتا ہے یہ قریبی چیزوں کو کلیئرلی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. پر جو ڈسٹنکٹ آبجیکٹ ہوتے ہیں، جو دور آبجیکٹس ہوتے ہیں، جو فار آبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ ویزیبل نہیں ہوتے، وہ بلرڈ نظر آتے ہیں. تو اس طرح کی بیماری جو ہے وہ شارٹ سائٹڈنیس ہے. آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو چیزیں آپ کے قریب ہیں وہ آپ کو کلیئر نظر آئیں گے، پر جو چیزیں آپ سے دور ہیں وہ آپ کو بلرڈ نظر آئیں گے. تو یہ بیماری کیا کہلاتا ہے؟ یہ شارٹ سائٹڈنیس کہلاتا ہے. میڈیکل ٹرم میں یہ مایوفیا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ٹیکنیکلی یہ ڈس آرڈر مایوفیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مایوپیا کاس ہوتی ہیں؟ تو بنیادی طور پر مایوپیا تب کاس ہوتی ہیں جب یہ انسانی آنکھ کا جو آئی بال ہے، ان کا جو ٹوٹل سٹرکچر ہے یہ لانگ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جب انسانی آنکھ کا آئی بال لانگ ہو جاتا ہے تو جو لائٹ ریز آتے ہیں وہ ریٹنا کے سرفیس پر فوکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. وہ ریٹنا کے پرانٹ میں فوکس ہوتے ہیں، اس لیے دور کی چیزیں ہمیں بلر نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دس پرابلم کین بی ریکٹیفائڈ بائی کنکیو لینس ان دا گلاسز اور کنٹیکٹ لینس. 2 قسم کی چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. کنکیو لینس. کنکیو لینس آپ استعمال کرتے ہیں گلاسز میں بھی، چشمے میں وہ لگا کر بھی آپ اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کنکیو لینس آپ کنٹیکٹ لینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کنٹیکٹ لینس کا جو آنکھ میں اندر ہم لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ فوکسنگ کا پرابلم حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر یہ پرابلم انتہائی سیریس ہے اور اس سے ٹریٹ نہیں ہو سکتا، پھر اس کے لیے جو ہمارے پاس فائنل آپشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیزر سرجری کا. دوسری بیماری جو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں وہ ہم بعید نظری کہلاتے ہیں اردو میں، اور یہاں پر اس کے لیے ٹرم یوز ہوتا ہے لانگ سائٹڈنیس کامن انگلش میں. اس کے لیے جو میڈیکل ٹرم یوز ہوتا ہے وہ ہائپر میٹروپیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہمارے پاس مایوپیا ہے اور دوسرا کنڈیشن ہائپر میٹروپیا ہے. تو ہائپر میٹروپیا ہمارے پاس وہ بیماری ہیں جس میں ایک انسان دور کے چیزوں کو کلیئر دیکھ سکتا ہے، پر جو قریبی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کلیئر نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس لانگ سائٹڈنیس ہوتا ہے. اور اس کا ہمارے پاس جو میڈیکل ریزن ہے، جو کاز ہے اس کی کاز ہمارے پاس یہ ہے کہ جب انسان کی آئی بال چھوٹا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے انتہائی، تو اس کی وجہ سے لانگ سائٹڈنیس بیماری کاز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کنڈیشن میں جو لائٹ ریز آتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ریٹنا کے سرفیس پر فوکس نہیں ہوتے
بلکہ وہ ریٹنا کے پیچھے فوکس ہو جاتے ہیں. تو مایوپیا میں وہ ریٹنا کے آگے فوکس ہو جاتے ہیں اور میٹروپیا میں ہائپر میٹروپیا میں وہ ریٹنا کے پیچھے فوکس ہو جاتے ہیں. اس بیماری کو کور کرنے کے لیے یا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم استعمال کرتے ہیں کنویکس لینس. پہلے میں ہم کنکیو لینس یوز کرتے تھے، اس میں کنویکس لینس کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کنویکس لینس کو استعمال کر سکتے ہیں، گلاسز میں بھی، چشمہ میں بھی آپ وہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کنٹیکٹ لینس ہوتے ہیں جو آئی کے اندر ہم لگاتے ہیں، اس میں بھی آپ کنویکس لینس کو لگا کر اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. اگر پرابلم ہمارے پاس سیریس ہیں اور ان چیزوں سے حل نہیں ہو سکتا تو فائنلی اس کے لیے ہم لیزر سرجری پرفارم کرتے ہیں اور پروسیس کو اس طرح حل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ دو جو میں نے ایکسپلین کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فردر آپ یہ وضاحتی فگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے مسلم سائنٹسٹ اینڈ آپتھلمولوجی. آئی کے جو فیلڈ ہیں، اس کی اسٹڈی کا، اس کے ڈیزیزز کا، اس سے جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے آپتھلمولوجی، تو مسلم سائنٹسٹ کے اس میں کتنے کنٹریبیوشن تھے. تو سب سے پہلے آتے ہیں اس فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کی ہے جو دنیا یا ہسٹری میں فائنل تک یاد کیا جائے گا. سب سے پہلے یہاں پر ابن الہیثم جو ہیں یہ انتہائی ایکسپرٹ تھا اسی ٹائم میں، اور انہوں نے انسانی آنکھ کے اوپر، اس کی بیماریوں کے اوپر بہت سی ریسرچ تحقیق کی تھی اور ان کو انکوڈ کیا تھا اپنے بک کتاب المناظر میں. ٹھیک، تو یہ حسن ابن الہیثم جو ہے ان ویسٹ میں یہ الہینس یا الہیزن کے نام پر جانا جاتا ہے. مغرب میں یہ مسلم سائنٹسٹ، اس کی جو ہے بصرہ میں پیدائش ہوئی 1965 AD میں، اور یہ فادر آف ماڈرن آپٹکس بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آج کل ماڈرن آپٹکس ہیں یہ فادر آف ماڈرن آپٹکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک بہترین کتاب ہے ویژن کے اوپر، کتاب المناظر ہے، اور اس بک کے 7 والیوم ہیں ریٹن میں، اور یہ لکھی گئی 111 to 121 AD کے درمیان. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پرفارم کیے لینزز کے اوپر، مرر کے اوپر، ریپریکشن یا ریفلیکشن، ٹھیک ہے، ڈسپرجن آف لائٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے مختلف ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہی اسٹڈی بائی نیوکلیئر ویژن اینڈ دا مون illusion and describe the definite speed of light, the finite speed of light. یہ تمام چیزیں ان کے جو ہے وہ ڈسکوریز ہے، یہ ان کے آبزرویشن یا ریسرچ تھے. تو مسلم دنیا میں ابن الہیثم جو ہے یہ آنکھ کے فیلڈ میں جانا جاتا تھا، یہ بہت زیادہ مشہور تھا، اور یہ سب سے پہلا پرسن تھا. ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو ریجیکٹ دا اولڈ کنسیپٹ آف سائٹ دیٹ ریز کم آؤٹ آف دا آئی ٹو سی. پہلے ابن الہیثم سے پہلے لوگوں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ انسانی آنکھ سے یا جن لیونگ آرگینزم کی آنکھ ہوتی ہے اس سے لائٹ نکلتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہی آلسو میڈ دا فرسٹ کیمرا، دا پین ہول کیمرا، اور ابن الہیثم دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے کیمرے کو بھی ایجاد کیا تھا. ٹھیک ہے، جو آج ہمارے پاس ایک ایڈوانس فارم میں موجود ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس آپٹک کے فیلڈ میں یا آپتھلمولوجی میں ہے علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ جو ہے وہ آفرو عرب میں پیدا ہوئے 1940 سے لے کر 110 AD میں. یہ اسٹرونومر بھی تھے اور اس کے علاوہ جیوگرافر بھی تھے. یہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ ہے 10th سینچری کے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو یہاں پر بک لکھا تھا وہ تشکرۃ الحیلین نوٹ بک آف آسکلسٹ، اور یہ بک جو ہے ان کے بہت سے پرسنل آبزرویشن اس میں ریکارڈ کی گئی تھی، نوٹ کی گئی تھی، اور اس میں تقریباً انسانی آنکھ کے 100 بیماریوں کا علاج انہوں نے لکھا تھا. ٹھیک ہے، یہ بک لٹن میں ٹرانسلیٹ ہوا 1479 میں، اور اس کے بعد یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا. دس بک واز وائڈلی یوز بائی یورپین فزیشین فار 100 of years، اور سینکڑوں سالوں تک جو یورپین فزیشین تھے انہوں نے اس بک کو استعمال کیا، اور اس میں جو علاج انہوں نے لکھے تھے 100 انسانی آنکھ کی بیماریوں کا وہ اس بک سے وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہوم اسائنمنٹ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ تو ہوم اسائنمنٹ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ رائٹ اینڈ میمورائز ڈیزارڈر آف آئیز.
تو ڈیزارڈر آف آئز میں ہم نے اس کے کازز بھی پڑھے اور اس کے جو ٹیکنیکل یا میڈیکل نیمز تھے وہ بھی پڑھے. تو وہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنا بھی ہیں اور میمورائز بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ اس کلاس میں ہوم اسائنمنٹ ہوگا. کمنگ جو ہمارے پاس ٹاپک ہوگا وہ سونو ریسیپٹر ہوگا. تو انشاءاللہ کمنگ کلاس میں پھر ڈیٹیل میں سونو ریسیپٹر جو ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ پڑھیں گے.